جہاں یہ درس قرآن کا سلسلہ سنا جا رہا ہے اور جتنی سماعتیں مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام معزز سامعات کی خدمت میں فوزیہ ذکر سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری طالبات اور میری اسلامی بہنوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے سبق کو سنیں گے، اول تا آخر تک کلاس میں شریک رہیں گے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو پوچھ لیں گے اور اہم بات کو نوٹ کر لیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 اور سورۃ بقرہ، اور آج کی ورس نمبر ہے 144۔ قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ جی میرے اسلامی بہنوں، ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ We observe you turning your face۔ اب کس کی طرف؟ آسمان، ہیونز کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور، شورلی، یقیناً ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف کیا کر دیں گے؟ ٹرن پھیر دیں گے جس میں تمہاری پلیز خوشی ہے۔ تو پھر ابھی اپنا فیس کیا کرو؟ مسجد حرام یعنی سیکرٹ ماسک کی طرف پھیر لو۔ او مسلمانوں، اے مسلمانوں، او مسلمز، تم جہاں کہیں بھی ہو، کہ ویئر ایور یو مے بی، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ بے شک انڈیڈ وہ لوگ جنہیں کتاب بک جو ہے وہ بیسٹو عطا کی گئی، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے، یہ جو چینج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ از ناٹ unaware of their deeds۔ تو میری اسلامی بہنوں، اس کے لٹرل میننگ کی طرف آتے ہیں۔ نرا، را یرا، رویا، دیکھنا، اور اسی طرح تقلبا، تقلبا یا تقلبو، تقلب، اور وجہ کا، یہ وجہ کی جمع ہے، اور اسی طرح کہا گیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، وَلَّا یولی تولیہ، اور ترداہا، رادیہ، یردا، اور اسی طرح شطرہ، یہ اس کی ہو ضمیر جو ہے یہ مسجد حرام کی طرف جاری ہے، اور یعملونا، عملہ، یعلم، اور یعملو، عملہ، یعملو۔ اب میری اسلامی بہنوں، کہا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے نا میری اسلامی بہنوں، تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا امپوز حکم دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کمانڈز کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، اور اسی طرف منہ کر کے پریئرز، نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی یہ ڈیزائر تھی، یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ریزن وجہ یہ تھی میری اسلامی بہنوں کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور ان کے علاوہ
کثیر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ بولیے، قبلہ تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے جو جیوز تھے نا، وہ بہت زیادہ پراؤڈ، وہ فخر کیا کرتے، غرور کیا کرتے تھے، اور پھر وہ مسلمانوں کو پتہ کیا کہنے لگے کہ ویسے تو تم ہمارے ریلیجن، دین کی، مذہب کی مخالفت کرتے ہو، لیکن نماز تو ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید پر بار بار ہیونز، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا امپوز حکم آ گیا، بٹس حکم آ جائے۔ اب اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن بیان کرتا ہے، کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیزائر، خواہش اور آپ کی پلیز، خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور نماز ظہر جو تھی اس کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ قبلہ اسی طرف ہوتا ہے ریاض جس طرف وہ رخ موڑ لیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر میرے اسلامی بہنوں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ گویا ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہان میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح میرے اسلامی بہنوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابع فرما ہو گئے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی۔ اب مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے مطابق اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہ قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہے، اور ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو میری اسلامی بہنوں وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ میں حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے،
بخاری کی حدیث سے پاک. تو کہا نا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو میرے اسلامی بہنوں، اسی طرح محشر میں بھی اللہ عز و جل اولین اور آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، یہ سب میری رضا چاہتے تھے اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پھر پتا چلا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازیں، جی ہاں، نمازوں کو کم کر کے کتنی کر دی؟ 5 فرض نمازیں کر دی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے جنگ بدر اور حنین میں کون اترے تھے بولیے؟ جی ہاں، اینجلز، فرشتے جو تھے وہ اترے تھے میری اسلامی بہنوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی کیا کی؟ سیر آپ کو کرائی گئی کہ کہا نا کوئی رہ فرشتے یار گیا، کوئی جاسد راتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو پار گیا. تو اب میری اسلامی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ کیا کر دیے؟ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے. اور آگے بھی قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب بھی اللہ تعالیٰ ان کے امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نا. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا آپ کو کیا، اور پھر آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے اور پلسرات سے سلامتی سے گزرتے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ والضحیٰ ورس نمبر 5 میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ راضی ہو جاؤ گے. تو پھر محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل. تو میرے اسلامی بہنوں کہ ان کی غلامی کو اختیار کر لیں. اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اور پھر مزید فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو پھر کیا کہا کہ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو. یعنی کہ اے مسلمانوں تم اس لینڈ میں، اس زمین میں کہ جس حصے میں بھی ہو وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو. پھر اسی طرح میرے اسلامی بہنوں اب جو کہا گیا کہ منہ کر لو، جدھر بھی نماز پڑھنے لگے ہو تو خانہ کعبہ کی طرف. اب استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل کو بھی تو سمجھنا ہے نا کہ جس کی طرف منہ کروایا جا رہا ہے. تو اب اس آیت مبارکہ میں میری اسلامی بہنوں مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل جو ہیں ذکر کیے گئے ان کو جانتے ہیں. کون کون جانے گا؟ جی ہاں سبھی جاننا چاہتے ہیں. تو پھر نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا کیا ہو گیا؟ یہ شرط ہو گیا. اور پھر جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں. جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے. اسی طرح کعبہ کی جہت کی طرف منہ
ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ اور اسی طرح میری اسلامی بہنوں، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، جیسے ہم کہیں چلے جاتے ہیں، کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پتہ نہیں چل رہا، تو کہا نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا سکے، گائیڈ کر سکتے، نہ وہاں مسجد محرابے ہیں، نہ سورج چاند ستارے نکلے ہوں، یا نکلے تو مگر اس کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ان سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا ہے دل جمے، ادھر ہی منہ کر کے کیا کر لے، نماز ادا کر لے۔ اس کے حق میں وہی قبلہ ہے، یعنی دل کا اطمینان، دل جہاں جم رہا ہے اس طرف منہ کر کے نماز آپ اور ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ جو چینج ہوا ہے، یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، ان کے رب کی طرف سے یہ ٹروتھ بات ہے، سچ بات ہے، حق بات ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، بولیے، حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلہ میں بھی یہ مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کیا ہوں گے، پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں، جو آج ہم نے ورس پڑھی، اس کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا کہ اب جو تمہیں سمت پتہ چل گئی ہے تو پانچوں نمازوں میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب جو ہم مصلی پر کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہے کہ اپنے قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ تسبیحاں پھیرتے جانا ہے، نمازیں پڑھتے جانا ہے، لیکن حاصل کچھ نہ ہو۔ کہا نا کہ جس کے رکوع، سجود اور قیام مکمل نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو ڈے آف ججمنٹ میں، قیامت کے دن، وہ نماز کالے کلوٹے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اسلامی بہنوں، بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے۔ اور پھر میری اسلامی بہنوں، کہ نماز میں ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ نماز ہماری مقبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ ابھی ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔